کیا ایک بھائی اپنی بہن کو صرف پسند کی شادی کرنے پر قتل کر سکتا ہے؟ کیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح واقعی حرام ہے یا ہم خود شریعت کے دشمن بن گئے ہیں؟ کیا غیرت کے نام پر بہایا گیا خون اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتا ہے یا جہنم کا راستہ ہے؟ پیارے ناظرین کرام، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں تو ٹھہریے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتی ہے؟ جانیں دلائل، اقوال صحابہ اور علماء کرام کا فیصلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا معاشرہ ایک عجیب اضطراب کا شکار ہے، جہاں ایک طرف تعلیم، شعور اور آگاہی کا دور ہے، وہیں دوسری طرف بعض لوگ جہالت، غیرت کے نام پر قتل اور مذہب کے نام پر غلط فہمیوں کو پھیلا کر شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کو مسخ کرنے میں مصروف ہیں۔ حالیہ دنوں میں بلوچستان، سندھ اور پنجاب جیسے علاقوں میں ایسے واقعات سامنے آئے جہاں نوجوان لڑکی یا لڑکا اپنی پسند سے شادی نکاح کرتے ہیں، لیکن خاندان والے اس کو غیرت کے نام پر قتل کر دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا شریعت اسلامیہ میں پسند کی شادی جائز ہے؟ کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ اور غیرت کے نام پر قتل کی شریعت میں کیا سزا ہے؟ ان سوالات کے جوابات قرآن و سنت، اقوال صحابہ، فقہا کی آراء اور فقہی کتب سے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ ایک مکمل رہنمائی پیش کی جا سکے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کا بنیادی رکن ایجاب اور قبول ہے، یعنی مرد اور عورت بالغ ہوں اور دونوں رضامندی سے ایک دوسرے سے نکاح کریں تو وہ نکاح شرعاً منعقد ہو جاتا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السیب احق بنفسها من ولیہا، صحیح مسلم، یعنی بیوہ عورت یا وہ عورت جس کا پہلا نکاح ہو چکا ہے وہ اپنے نکاح کے معاملے میں اپنے ولی سے زیادہ حق رکھتی ہے۔ اس طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بالغ غیر شادی شدہ عورت کو بھی نکاح میں اختیار ہے، اگرچہ مشورہ ضروری ہے۔ فقہاء کرام نے اس بات کو تفصیل سے لکھا ہے کہ اگر عورت بالغ ہو، عقل مند ہو، نکاح فاسد نہ ہو تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اگرچہ اس میں کراہت ہے اور افضل یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہو۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الکفو بغیر الولی ہے النکاح جائز اذا كانت سیبا او بالغۃ عاقلۃ، رد المحتر اران در محتار جلد 3۔ لہذا اگر لڑکی اور لڑکا بالغ ہے اور نکاح باہمی رضامندی سے ہوا تو نکاح شرعاً درست ہے، چاہے والدین کی رضامندی نہ ہو۔ البتہ اگر لڑکی نابالغ ہو یا کسی دباؤ میں ہو تو ایسا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ اب آتے ہیں اس سنگین مسئلے کی طرف جو آج معاشرے کا ناسور بن چکا ہے، یعنی غیرت کے نام پر قتل۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، یعنی جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا غضب، لعنت اور سخت عذاب اس کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ترمذی شریف، یعنی پوری دنیا کا ختم ہو جانا ایک مومن کے ناحق قتل سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہلکا ہے۔ یہ حکم صرف عام قتل پر نہیں بلکہ غیرت کے نام پر قتل پر بھی یکساں لاگو ہوتا ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی بھی اپنی مرضی سے سزا نہیں دے سکتا۔ یہاں بعض لوگ بدنامی یا خاندانی عزت کے نام پر قتل کو جائز سمجھ بیٹھے ہیں، جو کہ کھلی گمراہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قاتل واحدا لم یرح
رحت الجنت وان ریحھا یوجد من مسیرت 40 عام، صحیح بخاری۔ یعنی اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے جس نے کسی غیر مسلم کو ناحق قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں سینگے گا۔ وہ جنت کی خوشبو وہ چیز ہے جو 40 سال کی مسافت سے بھی پائی جاتی ہے، صحیح بخاری۔ جب غیر مسلم کے قتل پر جنت کی خوشبو حرام قرار دی گئی تو ایک مسلمان مرد عورت کو صرف اس لیے قتل کرنا کہ اس نے اپنی پسند کی شادی کی، کہ کس قدر بڑا جرم ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قتل النفس بغیر ذنب اعظم الکبائر بعد شرک، یعنی بغیر حق کسی جان کو مارنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ لڑکی نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی کی تو اس کا قتل واجب تھا، حالانکہ یہ جہالت پر مبنی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مرد اور عورت بالغ ہو جائے تو ان کو نکاح کا حق حاصل ہے، کسی کی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات ہوئے جہاں عورت نے ولی کے بغیر نکاح کیا لیکن ان کے نکاح کو فسخ نہیں کیا گیا بلکہ ان کو برقرار رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کر شکایت کی کہ اس کی بیٹی نے ایک غلام سے نکاح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کو برقرار رکھا اور فرمایا اگر وہ بالغ عاقلہ ہے تو یہ نکاح منعقد ہے۔ مصنف عبد الرزاق۔ جہاں تک غیرت کا تعلق ہے تو یہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن شریعت نے ہر جذبے کو قابو میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر غیرت کے نام پر شریعت کی حدود توڑی جائیں تو قتل کر دیے جائے تو یہ غیرت نہیں بلکہ ظلم کہلاتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں والدین کو اپنے بچوں کی تربیت اسلامی اصولوں پر کرنی چاہیے۔ اگر لڑکا یا لڑکی کسی کو پسند کرتے ہیں تو بجائے قتل، ظلم یا بد دعا کے بیٹھ کر بات کریں، مشورہ کریں اور ان کے نکاح کو شریعت کے مطابق سر انجام دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یعنی جب کوئی رشتہ دین اور کردار کے لحاظ سے مناسب ہو تو نکاح کر دو، ورنہ زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ آج غیرت کے نام پر قتل ایک فتنہ ہے، ایک فساد ہے، ایک ظلم ہے۔ اس کا خاتمہ صرف شریعت کی مکمل پیروی سے ممکن ہے۔ ہر خاندان، ہر عالم دین، ہر قاضی اور ہر ادارہ اس بات کو سمجھ لے کہ قرآن اور سنت کے ہوتے ہوئے ہمیں جذباتی فیصلوں، رسم و رواج اور خاندانی دباؤ سے بالاتر ہو کر فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی کو اپنی مرضی سے نکاح کرنے پر قتل کرتا ہے تو وہ شرعاً قاتل ہے اور اس پر قصاص لاگو ہوگا۔ علامہ علاؤالدین کاسانی بدائع الصنائع اور علامہ مرغینانی الہدایہ نے لکھا ہے کہ القاتل عمدن یقتل ولا شفاعۃ فیہ، یعنی جو قصداً قتل کرے اسے قتل کیا جائے، اس میں سفارش نہیں ہوگی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم غیرت کے نام پر بہنے والے خون کو روکیں اور اپنی نئی نسل کو قرآن و سنت کی تعلیمات سے روشناس کرائیں۔ یہی معاشرہ کامیاب ہوگا جہاں انصاف، شریعت، محبت، علم اور حکمت ہو، اور اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں، ان سے محبت کریں، ان کے دل میں دین کی عظمت ڈالیں تاکہ وہ بھی والدین کی عزت کریں اور شریعت کے مطابق فیصلے کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ اسلامی تعلیمات پر مبنی ایسے ہی دل دہلا دینے والے حقائق اور بصیرت انگیز فتاوی سننا چاہتے ہیں تو فوراً سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل حنیف وائس کو۔ یہاں آپ کو وہ سچ ملے گا جو کہیں اور نہیں ملتا۔